الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما قدر اللہ حق قدرہ والارض جميعا قبضته یوم القیامت والسماوات مطویات بیمینہ سبحانہ وتعالی عما یشرکون۔ واجب الاحترام احباب، دوستوں کے مشورے اور غور و فکر کے بعد میں نے چند چیزوں کا فیصلہ کیا۔ پہلے میں ان کا اعلان مناسب سمجھتا ہوں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ خطبہ اردو زبان میں ہونا چاہیے۔ یہ بہت سے دوستوں نے یہ بات بتائی کہ چونکہ اب بات کا سلسلہ دور تک پھیل گیا ہے، دوسرے ممالک میں بھی اس کی اشاعت ہے، وہاں زیادہ لوگ اردو سمجھتے ہیں، اس لیے اگر اردو میں خطبہ ہو تو اس سے عام لوگوں کو زیادہ فائدہ ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ کی توفیق اور مدد سے انشاءاللہ آئندہ جو خطبات جمعہ ہیں وہ اردو میں ہوا کریں گے۔ دوسری بات یہ ہے، جس طرح میرے بھائی نے توجہ دلائی وہ بھی ٹھیک ہے، وہ تو مجبوری ہے چھٹی کی وجہ سے۔ باقی وقت جو ہے اس کا میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ خطبے کا وقت صرف 40 منٹ ہوگا، اس سے زیادہ خطبہ نہیں ہوا کرے گا۔ 12:40 سے شروع کر کے 1:20 پر خطبہ ختم کر دیا کریں گے انشاءاللہ۔ یہ دوسری بات۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ مسائل کے بارے میں کوئی آدمی کوئی چٹ خطبہ کے دوران نہ بھیجے، کیونکہ ان مسائل کی وضاحت میں پھر وقت زیادہ لگ جاتا ہے اور خطبہ لمبا ہو جاتا ہے۔ اس لیے صبر کریں۔ جو لوگ مسائل دریافت کرنا چاہیں نا، وہ جمعہ کے بعد میں بیٹھتا ہوں، بے شک یہاں ہی بیٹھنے کا اہتمام کر لیا جائے، کوئی بات نہیں، حجرہ میں بیٹھتا ہوں، وہ مسائل وہاں پوچھ لیا کریں، کھلے دل سے جو جی چاہے پوچھیں، یا خطبہ جمعہ، اور بعد میں اگر کوئی دعا کی درخواست ہے یا کوئی ضروری اعلان ہے مسجد وغیرہ کے لیے یا کسی مسکین کے لیے، اس تک کی خطبہ کو محدود رکھیں۔ یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ مسائل کے بارے میں چٹے نہ بھیجیں، یہ بعد میں آپ وہاں تشریف رکھیں اور پوچھ لیں، کیونکہ جو لوگ جلدی جانا چاہتے ہیں ان کو پریشان نہیں کرنا چاہیے، وہ جا سکتے ہیں، اور بعد میں اگر جو لوگ پوچھنا چاہیں وہ پوچھ لیں۔ اس سلسلہ میں ایک بات جو انہی دنوں مجھے پیش آئی، جس کی وجہ سے میں اپنے سابقہ تجربات کے بارے میں اور علی وجہ بصیرت ہو گیا، اور مجھے یقین ہو گیا کہ یہ دور فقہی مسائل کے بیان کرنے کا نہیں ہے۔ ہم جن باتوں میں الجھے ہوئے ہیں نا کہ لوگوں کو نماز سکھائیں، وضو سکھائیں، نیکی بدی کی باتیں سکھائیں، یہ مجھے بے وقت کی راگنی محسوس ہوتی ہے۔ میں نے دیکھا تعلیم یافتہ لوگوں سے میرا واسطہ رہتا ہے، میں سمجھتا ہوں یہ سیدھے سادھے مسلمان ہیں، یہ مسائل اگر پوچھنا چاہتے ہیں تو نمازوں کے بعد بیٹھ جائیں، جی چاہے جو مسائل پوچھیں۔ وقت جو ہے ایسا ہے کہ الحاد جو ہے وہ غالب آتا جا رہا ہے، دنیا میں خود مسلمانوں میں ذہنی ارتداد پیدا ہو گیا۔ یہ بدقسمتی ہماری کہ لوگوں نے پہلے مرتدوں کی طرح نام نہیں تبدیل کیے، وہ عیسائی ہو جاتے یا ہندو ہو جاتے تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے وہ مسلم ہی ہیں، رشتے ناتے ہمارے ان کے ساتھ ہو رہے ہیں، مگر اندر سے وہ بالکل یقین جانے مرتد ہو چکے ہیں۔ وہ نہیں مانتے کہ کوئی خدا ہے، نہ وہ مانتے ہیں کہ کسی وقت کوئی نبی آیا، کسی قیامت کو نہیں مانتے۔ اس کا اظہار وہ عام لوگوں کے سامنے کرنے سے جھجکتے ہیں، مگر اپنی مجلسوں میں مذاق اڑاتے ہیں ان باتوں کا، اور اس بارے میں ایسے شبہات اور اعتراضات کے اظہار کرتے ہیں پڑھے لکھے لوگ، جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ یقین کی دولت سے محروم ہو چکے ہیں، ان کا ایمان جو ہے نا اس کو گھن لگ چکا ہے۔ ہم زبردستی ان کو مسلمان مانتے ہیں، اور یہ بھی بیچارے اس لیے کہ کوئی گڑبڑ نہ ہو جائے خاندان میں خاموش ہیں، ورنہ بالکل وہ اسلام سے پھر گئے، ان کو کوئی یقین نہیں رہا۔ یہ ہماری صدیوں کی سمجھے غفلت اور یہ غالب نظام جو تھا کفار کا غلامی، اس نے دور کر دیا۔ اسی لیے علامہ اقبال فرماتے ہیں، سوئے تہذیب حاضر کے گرفتار غلامی سے بدتر ہے بے یقین۔ انگریزوں نے اور نہیں ہمارا کچھ بگاڑا، بہت سی ترقیاں بھی اس ملک میں کی ہیں، ہمارا یقین چھین لیا۔ انہوں نے ایسا نظام تعلیم قائم کیا کہ دینداروں کی اولاد جو تھی یہ وہ کھلی یا منکر ہوگی، اگر کھلی منکر نہیں وہ مذبذب ہوگی، شک میں پڑ گئی کہ اللہ جانے کون سا دین سچا ہے یا نہیں۔
بلکہ خود دین کے بارے میں شبہ میں مبتلا ہو گیا کہ پتہ نہیں کوئی دین نازل ہوا بھی ہے یا نہیں۔ انہی دنوں میں 3 راتیں میری ایسی صرف ہوئی ہے کہ اسلام آباد سے میرے دوست ہیں ڈاکٹر بشیر صاحب، ان کے ساتھ 2 اور ڈاکٹر آئے ہوئے تھے، PhD لوگ، بڑے بڑے افسر ہیں، وہ بھی تھے، اور تیسرے دن ان کے ساتھ پھر یہاں یونیورسٹی کے ایک ڈاکٹر صاحب بھی آئے، جن کے بارے میں بشیر صاحب نے بتایا کہ یہ وہاں امریکہ میں پڑھتے رہے، ان کے پاس بہت سے سوال ہیں جو بڑے مولوی حضرات کے پیاس کو لے کر گئے، مگر انہوں نے کہا مجھے کوئی قائل نہیں کر سکتا، کسی نے معقول جواب نہیں دیا، اس لیے وہ بیچارے متشکک تھے کہ دین کی باتیں، وہاں یہودی سے کسی سے واسطہ رہا ان کا، ایک دائریے سے رہا، انہوں نے ایسے سوال اٹھائے کہ یہ دین کے بارے میں جانتے نہیں تھے، پریشان تھے۔ تو 3 راتیں گزری، سوموار، منگلوار، بدھ، میں نے دیکھا کہ ہمیں یہ باتیں چھوڑ دینی چاہیے، بریلوی یہ کہتے ہیں، دیوبندی یہ کہتے ہیں، ہمیں خود ایمان کی فکر کرنی چاہیے، مسلمانوں کا یقین ہی ہم بچا لیں، ان کو یہ دولت نصیب ہو جائے، دل سے یہ مان لیں کہ اللہ برحق ہے، رسول سچا ہے، قیامت ٹھیک ہے، اس کی ضرورت ہے۔ اور یہ باتیں جب اس طرح نہیں منوائی جا سکیں گی کہ ہم حوالہ دیں، قرآن میں لکھا ہے، حدیث میں لکھا، مسلم کے لیے تو اس سے بڑی دلیل ہی کوئی نہیں، جس نے اللہ رسول کو مان لیا اس کے لیے کافی ہے کہ اللہ نے کہا، رسول نے کہا، اب اس کے بعد اور کوئی دلیل نہیں۔ جو مانگتا ہے وہ اپنی حیثیت کو نہیں پہچانتا، کہلاتا مسلم ہے، اور پھر اللہ رسول کی بات کے بعد بھی دلیل مانگتا نہیں، سمجھ نہیں آئی اس کو، وہ لوز تھنکنگ کا مریض ہے، اس کا دماغ جو ہے اس میں خلل ہے کہ اگر مسلم ہے تو پھر اللہ رسول کی بات کافی ہے، اور اگر مسلم نہیں ہے تو باہر کھڑا ہو جا، پہلے اس پر بحث کر کے اللہ کا رسول سچا ہے نہیں، نبوت پر بحث کر، نبی پر یقین ہو جائے گا تو اندر آ جانا، نہیں یقین ہوتا تو باہر ہونا، بے شک کافر مرو۔ یہ عجیب تماشا جو ہے کہ مسلم بھی کہلاتے ہیں، پھر اللہ رسول کی بات پر یقین نہیں کرتے، کہتے دل نہیں مانتا، اس میں یہ سوال پیدا ہوتا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ عقل سے بھی کوڑے ہیں، بڑے بڑے ڈاکٹر فلسفی بنتے نا، بالکل عقل سے خالی ہیں۔ پہلے آدمی کو چاہیے کہ وہ بات کرنے سے پہلے اپنی پوزیشن متعین کرے کہ تم ہو کون۔ اگر مسلم ہو تو مسلم تو کہتے ہی اس کو ہے جس نے اللہ رسول کے آگے سر جھکا دیا۔ اب اللہ کے رسول نے کہہ دیا نا کہ ہمالیہ کسی زمانہ میں آسمان پر چلا گیا تھا، آپ کیوں نہیں کر سکتے؟ کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام بن پاپ پیدا ہوئے ہیں، آپ تسلی کر لیں کہ کہا یا نہیں، بعد میں نہیں کہہ سکتے کہ بن پاپ کیسے پیدا ہوا، یہ کافر کہہ سکتا ہے۔ پہلے طے کرو کہ تم کون، غیر مسلم ہو تو ہم ناراض نہیں ہوں گے، آپ صاف کہہ دیں کہ میں نہیں اسلام کو مانتا، مگر پھر ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پر نہیں بحث کریں گے کہ شادیاں 4 سے زیادہ کیوں جائز ہیں، خنزیر کیوں، یہ باتیں نہیں، یہ شاخیں ہیں، ہم خود نہیں جانتے کیوں ہیں۔ فوج میں ایک شخص ملازم ہوتا ہے، فوج کے قوانین ضوابط کا جاتا ہے، اس طرح دوڑو، اس طرح کیوں، کیا نہیں، فوج کے وہ ضابطے ہیں۔ آپ یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ فوج میں بھرتی ہونا ہے یا نہیں، بھرتی ہونے کے بعد قدم قدم پر سوال کریں یہ کیوں ہے، یہ نہیں ہو سکے گا۔ اتھارٹی حکم دے گی، آپ کو ڈو اینڈ ڈائی ہونا پڑے گا، کرنا پڑے گا اور مرنا پڑے گا۔ آپ یہ بھی نہیں سوچ سکیں کہ یہ تو گولیاں کی بچار میں بجے رہے۔ اور اگر اطمینان ہی نہیں ہوتا رسول اللہ کی رسالت پر معاذ اللہ، تو بے شک آپ باہر، پھر ہم بحث آپ سے الگ کریں گے، رسالت پر بحث کریں گے، جو بنیاد کی بات ہے کہ رسول سچا ہے یا نہیں، بعد میں چھوٹی بات میں یہ ایک اصول کی بات میں نے آپ کے سامنے کہہ دی اپنے تجربے کے بارے۔ اور آپ لوگ بھی یہ کریں، وہی کتابیں پڑھیں جو میں آپ کو بتاؤں گا، نہ یہ پڑھیں رسول کریم کی نماز دیوبندی الگ رکھ رہا ہے کہ حضور کی نماز یہ اردو حدیثیں دے رہا ہے کہ رفع دین چھوڑ دیا ادھر دے رہے ہیں رفع دین والی، اس سے اور پریشانی پھیل رہی ہے۔ رسول پر اطمینان حاصل کریں، خدا کے لیے بنیاد گر گئی ہے، دہ گئی عمارت، یقین جو ہے وہ گم ہو گیا ہے، اس لیے یقین کو پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے دلائل سے۔ باپ دادے سے سنی ہوئی بات چھوڑ دیں، آپ اپنے آپ کو بھی ویسے ہی سمجھنے میں، جیسے میں نے ڈاکٹر انیس احمد صاحب کے بارے میں سنا، میرے دوست سے وہ سیول جج تھے یہاں رستم علی صاحب، اب اسد اللہ لطیف صاحب کے ہاں افطاری کی دعوت ہوتی تھی، آفیسرز کے رونے وہ بھی آتے تھے، بات چیت ہوتی تھی۔ انہوں نے کہا کہ ہم ریفریشر کورس کے لیے 1 مہینہ اسلام آباد گئے، جج تھے، اب میں نے ٹریننگ کے لیے بھیجا گیا۔ اب ڈاکٹر انیس احمد صاحب نے کہا کہ اگر آپ نے یہاں رہنا ہے تو مسلمان ہو کر نہیں رہنا، اگر آپ نے یہ سمجھا کہ ہم مسلمان ہیں اعتراض نہ کریں، آپ کو کچھ نہیں ملے گا، آپ کافر ہو جائیں کہ قرآن جھوٹا ہے، اسلام جھوٹا ہے، دل کھول کر اعتراض کریں، جو کافروں نے کیے ہیں جی آپ پہ وہ کریں،
میں آپ کی تسلی کراؤں، آپ کا اطمینان کراؤں، آپ ایمان لے کر یہاں سے لوٹیں۔ باقی انہوں نے کہا کہ ہم نے ساری عمر میں جو پڑھا اس سے وہ نہیں ملا، تو 29 دنوں میں ملا۔ لوگوں کو موقع، کسی کو کافر نہ کہو، کچھ نہ کہو، اور لوگ بیچارے بے یقینی کا شکار، نظام تعلیم نے ان کو گمراہ کر دیا۔ ہم فتوے دے لاٹھ لے کر ان کے پیچھے پڑ جائیں کہ اس بچے نے یہ کیا، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ بحث کریں، اور بحث صرف رسول پر کریں، یقین جانیں دین کی بنیاد جو ہم نے اللہ دیکھا، ہم سے اللہ کی کوئی بات ہوئی ہے، جنت دوزخ ہمیں دکھائے گئے، فرشتوں کا ہمیں پتہ کیا ہے یا نہیں ہے، کوئی نہیں۔ ہمارے پاس صرف ایک شہادت، ایک زبان ہے جس نے کہا کہ اللہ ہے، ایک ہے، یہ اس کی صفات ہیں، جنت اور دوزخ ہے، اس میں یہ کچھ ہے، ہاں یہ سارا رسول کریم علیہ السلام سے ہم نے سنا۔ اب رسول کریم علیہ السلام بھی وہ گواہ ہے جن کی صداقت کو پرکھنا لازم ہے۔ بالکل ہر شخص کو چاہیے کہ اس بارے میں جو چھلنی بھی وہ استعمال کر سکے، اس پر حضور کو جانچے، تسلی کرے، سخت سے سخت اعتراض کر کے فیصلہ کرے کہ دل مانتا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے تھا، سچا رسول تھا۔ اگر یہ ہو گیا تو انشاءاللہ پھر جیسے لائن کلیئر ہو جاتی ہے نا، اور ٹرین تیزی سے بھاگنے لگتی ہے، سارا دین آ جائے گا، نمازیں بھی آ جائیں گی، روزے۔ جب یہی بنیاد کمزور ہوگی، آپ باپ دادا سے سنے وہ مانتے ہیں تقلیداً کہ مسلمانوں میں پیدا ہو، یار یہ لوگ کہتے ہیں ہمیں کیا پتہ عیسائی سچے، پھر نہیں، سب کچھ تباہ، کچھ نہیں۔ دین کی بنیاد رسول کریم علیہ السلام کی رسالت کا اس بات ہے، یہ اصولی بات سمجھیں۔ اس لیے کتابیں بھی بتاؤں گا، پھر بھی بتاتا رہوں گا، سوال بھی اس کے لیے کریں۔ سیرت النبی پر آپ ڈٹ جائیں۔ قرآن جو ہے یہ بھی صرف حضور کے کہنے سے ہم مانتے ہیں اللہ کی کتاب، ہمیں نہیں پتا کہ جبریل آئے تھے یا نہیں کیا، حضور نے فرمایا۔ آپ کو ہم نے سچا مانا، دل و جان سے مان لیا کہ اللہ کا کلام۔ آپ پر اعتماد اٹھ گیا، ساری عمارت گر گئی، بکس اڑ گئی، ساری بارود کی چنگاری نے سب کو برباد کی۔ اور اگر انکار نہیں بھی، شک بھی آ گیا نا کہ خدا جانے بہت سچے ہیں گوتم، پھر بھی دین برباد ہو۔ اور اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید کی آخری سورہ میں اللہ نے جس شے سے پناہ مانگنے کو حکم دیا کیا ہے، شر الوسواس، وسوسہ پیدا ہو گیا نا، شیطان نے کوئی خیال ڈال دیا آپ کے دل میں، شاید یار یہی بات ٹھیک ہو، برباد۔ یہ بیج کو جیسے گھن کھا جاتا نا، پھر نہیں پودا اٹھے، بیج نہیں آئے گا کبھی بھی۔ وسواس ایسی بیماری ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے خود دعائیں سکھائی ہیں، میں وسوسۃ صدر، دل میں وسوسے نہیں آنے چاہیے، وسوسہ دین کو کھا جاتا ہے جیسے لکڑی کو آگ کھا جاتا ہے۔ تو ایمان اور یقین جو ہے نا، یقین پیدا کرے غافل، یقین سے ہاتھ آتی ہے وہ درویشی کے جس کے سامنے جھکتی ہے فغفور۔ فغفور چین کے حکمرانوں کو کہتے ہیں، جیسے آج ہم بش کو کہتے ہیں نا، اس زمانے میں چین کے حکمران سب سے بڑے مانے جائے فغفور۔ تو درویش فقیر کہتے ہیں یقین پیدا کر، یقین اگر آ گیا نا تیرے اندر تو فقیر بھی ہوگا، اور گودڑی پہنے ہوگا، اور چٹائی پر بیٹھا ہوگا نا، وقت کے سلطان سلام کے لیے آئیں گے، تجھے نہیں جانا پڑے گا، تیری خدمت میں حاضر ہوں گے۔ یہ وہ دولت ہے، اور یقین نہیں ہوتا کچھ بھی، یقین کے بغیر کوئی بات نہیں۔ خلیل آسا درے ملک یقین، ابراہیم علیہ السلام کی طرح یہ دروازہ کھٹکھٹا، اللہ نے کہا یکون من الممکن، ہم نے اسے دلائل اتنے سکھائے، بار بار نشانیاں دکھائیں کہ وہ یقین کرنے والوں میں سے بن جائے۔ یقین ایسی دولت، فرمایا ابراہیم علیہ السلام کی طرح اس دروازے کو کھٹکھٹا، نوائے لا احب العافین، پھر آواز تو دے گا جو قرآن میں آتی ہے کہ میں فانی چیزوں کا نہیں مانتا، پھر خدا کا دامن ہاتھ میں آ جائے گا، وہ زندہ خدا مل جائے گا، روشنی ہو جائے گی، نور۔ ورنہ اندھیروں میں بھٹکتا رہے ساری عمر اندھیرے، یا کفر کا، یا شرک کا، یا فسق کا، یا بدعت کا، طرح طرح کی گمراہیاں، نجات نہیں پا سکتی۔ تو اس لیے ایسی کتابیں جن سے ایمان پیدا ہو، رسول پر یقین پیدا ہو۔ جن لوگوں کو پتہ ہے اس دور میں مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے جو کام کیا، ان کے مخالف بھی مانتے ہیں، چھوٹے چھوٹے مسائل میں جھگڑتے ہیں کہ صحابہ کے بارے میں یہ لکھا وہ، مگر اس بات کو مانتے ہیں کہ یہ کفر کی الغار جو ہے دہریت اور الحاد، یورپ جو لوگوں کو منواتا ہے سائنس اور فلسفے کے دور سے کہ خدا نہیں ہے، اس کا مقابلہ صرف اس شخص نے کیا، اور اس کے دشمن بھی اس کی کتاب میں استعمال کرتے ہیں، لکھتے ہیں کہ اگر یار ان مسائل میں نہ ہوتا تو اس سے بڑا کام کسی نے نہیں کیا، جو یہ کر گیا ان کے مقابلہ میں کوئی نہیں کرے۔ اب اس میں سے تفہیمات جلد اول جو ہے، تفہیمات وہ سیٹ ہے کئی جلدیں، جس میں مولانا نے جو بالکل سمجھانے کی باتیں تھیں نا، گہری باتیں جن میں مسلمان بھی الجھے ہوئے تھے، غیر مسلموں کو بھی غلط کرنے، صرف اس پر مضمون لکھے، وہ الگ کر دیے گئے تفہیمات کہ سمجھنے کے قابل بات نہیں۔
اس کے پہلے ایسے میں کہ ایمان برسالت کی ضرورت کیا ہے، رسول کی کیوں ضرورت ہے، لوگ کیوں اپنی عقل اور سمجھ سے نہیں سمجھ سکتے کہ یہ صحیح ہے یہ غلط، عقل کیوں ناکارہ ہے اور وہی کی کیوں محتاج ہے، جو ان چیزوں کو پڑھے گا اس کو پتہ چلے گا کس شخص نے کیا کام کیا۔ یہ شاخوں کو کترتے رہتے ہیں کہ یہ مسئلہ لے لو یہ مسئلہ لے لو، بھئی بات تو بنیاد کی کرو کہ رسول اللہ کی طرف سے ہے، اور کبھی رسول آئے بھی ہیں یا ہے ہی افسانہ، اللہ نے کبھی نہیں بھیجی، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر کہ اللہ بھی ہے یا معاذ یہ بھی ہمارا ایک وہم ہے خیال، اس کو جب تک آپ نہیں سمجھے گی۔ میں نے دل کی بات آپ سے کہی، مل کر پڑھے لکھے لوگوں سے کہ وہ بیچارے تذبذب کا شکار کہہ نہیں سکتے، دل نہیں ان کے مانتے کہ اسلام سچا ہے، اس کی وہ کہتے مذہب تو اور بھی، وہ بھی سارے کتابیں لیے پھرتے، ہمیں کیا، بہت بڑی بات، اس کو حاصل کرنا چاہیے، اس پر اپنی توجہ مرکوز کریں گے۔ اور اس دور میں اب میں نے انہیں بھی بتایا، انہوں نے اسی وقت نوٹ کری، کہنے لگے ہم یہ کتابیں نہیں چھوڑیں گے۔ اب میرے بارے میں نام مراد ناواقف اور جاہل کہہ دیتے ہیں، مولوی صاحب شیعہ ہیں، مولوی صاحب بریلوی ہیں، مولوی صاحب، انہیں نہیں پتہ چلے گا، ان کی جو فضا ہے نا کرگسوں کی، جہاں یہ اڑتے ہیں یہ نہیں سمجھ سکتے۔ میں ان چیزوں سے بہت اونچا ہوں، میں نہیں جانتا کہ یہ کیا گروہ بندی ہے، سارے ہمارے بزرگ ہیں، ہمارے ساتھی ہیں، جو اچھا کام کرتا ہے اس کی داد دینی چاہیے اور اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اب تازہ کتاب میں 6 میں پڑھ چکا ہوں، اب مجھے اطلاع ملی ہے کہ 3 جلدیں اور آ گئی، وہ بھی انشاءاللہ حاصل کرنا۔ تفسیر موضوعی، یہ ایران میں شیعہ عالم ناصر مکارم اس میں لکھی، اب کیا لکھا، ایسی بات کہی جو 1400 سال میں کسی نے نہیں کی تھی۔ ہم آج تک تفسیریں پڑھتے تھے مفرداتی کہ ایک لفظ کی وضاحت کی، جیسے امام راغب اصفہانی کی المفردات، ایک لفظ کی تشریح عربی میں اس کا کیا معنی ہے، وہ بھی بہت اعلیٰ کام تھا۔ ایک تفسیر ترتیبی تھی، شروع سے لے کر سارے قرآن کی تفسیر ہوتی جاتی، یہ بھی انہوں نے کی ہے، 10-12 عالم مل کر بیٹھے، انہوں نے وہ تفسیر نمونہ اردو ترجمہ ہوا۔ صرف یہ گلا ہے کہ ان کتابوں میں لوگوں نے شیعت کو سیڑ دی، کہیں کہیں نہ شیعہ کی بحثیں آ گئیں کہ حضرت علی امام ہے، جیسے بریلوی حضرات حاضر ناظر کی لے آتے ہیں، وہابی اپنا فاتحہ پڑھنے کی دیتے ہیں۔ قرآن میں ان بحثوں کو گھسیڑنے کی کیا ضرورت ہے، قرآن میں یہ بحثیں ہوئی نہیں، آپ حدیث میں لے جائیں، فقہ میں لے جائیں، وہاں جھگڑتے پھرے۔ قرآن غریب کو کیوں کھینچتے ہیں کہ فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی، کہیں نہیں، حدیث گھسیڑ کر قرآن مجید کا مترادف بناتے ہیں، وہ علی کی امامت کا دخل دے دیتے ہیں۔ ایسی چیزیں نہ ہوتی ہیں تو یہ قیمتی کی باتیں ہوتی ہیں، بہت نقصان پہنچا دیتے ہیں ایک اچھے کام۔ اب تفسیر موضوعی کیا، اللہ اکبر، سبجیکٹ کے مطابق ایک مضمون لیا، اللہ صرف، اس میں اور کوئی بات نہیں، سارے قرآن میں جو اللہ کے بارے میں اس کی صفات کے بارے میں وہ ایک جگہ آ گئی، اور اس میں پھر جو نا فلسفیوں نے کہا، دانش آج تک جتنے دنیا میں عقل مند پیدا ہوئے ہیں مشرق سے مغرب دوسری امتوں میں بھی، وہ اللہ کے بارے میں کیا کہتے رہے ہیں، کہاں کہاں ٹھوکریں لگی ہیں، قرآن کیوں ان کے مقابلے میں زیادہ سچا، ایسی عقلی اور لاجیکل بحث کہ جو مانتا اور جو پڑھے گا اس دور میں کہے گا ہاں اللہ کا پتہ چلا، باقی دل ٹھوک گیا، پتہ چلا کہ اللہ ہے اور اس کی یہ شان ہے۔ پہلی جلد علم پر لکھی ہے، سب سے پہلا سوال بھی ہے کہ آدمی اس جھنجٹ میں پڑے ہی کیوں، ہم کیوں ڈھونڈتے پھریں کہ اللہ ہے یا نہیں، ضرورت کیا علم کی، اس کے بغیر نقصان کیا، علم پر لکھا۔ علم ہے کیا شے انسان کے لیے، کیوں یہ ضروری ہے، علم کے ذرائع کیا ہیں، کہاں کہاں سے حاصل ہوتا ہے، حواس سے بھی ہوتا ہے، 5 ملے ہوئے حواس، کان ہیں، آنکھیں ہیں، ناک ہے، چھونا ہے، منہ سے چکھنا ہے، ان کو حواس خمسہ کہتے ہیں۔ ایک علم کا ذریعہ تو اللہ نے یہ بھی دیا، کچھ چیزیں ہم ان سے معلوم کر سکتے، چکھ لیا پتہ چل گیا یہ میٹھا یہ کروا، ہاتھ سے چھو لیا گرم ہے یا ٹھنڈا، آنکھوں سے دیکھ لیا، ناک سے سونگ لیا بو ہے بدبو ہے، حواس خمسہ، یہ سب سے پہلا سٹیج۔ اس کے آگے عقل شروع ہوتی ہے، وہ چیزیں دیکھنے نہیں آتی، لوگ کہتے ہیں عقل میں نہیں آتا، بات اندھے حواس کی کر رہے ہوتے ہیں کہ میں نے دیکھا نہیں، وہ تو سٹیج تھی حیوانوں کی، آنکھوں سے دیکھ کر ماننا 4 پایوں کا کام تھا۔ عقل کا تو دائرہ ہی وہاں شروع ہوتا ہے جہاں حواس بس کر دیتے، نہ دیکھنے میں آئے گی نہ سننے، وہاں سوچنا پڑے گا کہ ایسا ہو سکتا ہے یا نہیں، وہ عقل ہے۔ اور عقل سے بھی آگے پھر آ جاتا ہے وہی کا دائرہ کہ جہاں عقل بھی بے بس ہو جاتی ہے، سوچ سمجھ سے بھی کچھ پلے نہیں پڑتا، پھر اللہ رہنمائی کرتا، خود آسمان سے بولتا ہے، کلام اتارتا۔ اس لیے 2 جلدیں تو میرے بھائیوں اس پر خرچ ہوگی کہ علم کیا ہے، ضرورت اس کی کیا ہے، کہاں کہاں سے لوگوں نے حاصل کیا، کیوں ناکام رہے ہیں، وہی کی کیا ضرورت، یہ بنیادی موضوع ہے۔ موضوع بھی صاحب کا بتا دیا ایمان در رسالت کی ضرورت، اور یہ
اور ایک کتاب مرحوم ہو چکے سید ابوالحسن ندوی رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ تبلیغی جماعت جو پھرتے ہیں بیچارے ہمارے بھائی یا نیکی کرتے، مگر وہ ان کی جان تھی، ان کی طرح نہیں تھے، وہ مانتے تھے کہ اسلامی حکومت کے بغیر گزارا نہیں۔ وہ اولاد تھے سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کی، مجاہدین کی نسل تھی، اور اب تک ان کے خاندان میں ہر بیٹا اور بیٹی عالم ہے اور حافظ قرآن ہے، پورا خاندان اب تک اپنی روایت کو لے آئی جا رہا ہے۔ ان کے بھتیجے بھانجے چوٹی کی علماء، انہوں نے سید ابوالحسن ندوی نے خطبہ دیا، زیادہ نہیں پڑھ سکتے تو اللہ کے لیے یہ کتاب لے لے، چھوٹی، مذہب اور تمدن۔ یہ لیکچر دیا انہوں نے جامعہ اسلامیہ میں، وہاں جامعہ ملیہ دہلی، وہاں تھے بڑے بڑے ڈاکٹر پروفیسر سارے فلسفے کے استاد۔ سید صاحب نے وہاں پھر یہ باتیں کہیں کہ 3 سوال ہیں جن کو حل کیے بغیر علم کا علم ہی نہیں کہلا سکتا، جو یہ حل نہیں کرتا کوئی علم نہیں، دنیا جہان کی کتابیں رکھ دے، اگر ان سوالوں کا جواب اس کے پاس نہیں، اس نے کچھ نہیں جانا۔ پہلا سوال یہ ہے کہ ہم کہاں سے آئے، ہمارا مبدا کیا ہے، کس طرح دنیا میں آ گئے، خود بخود پیدا ہو گئے، مادے نے پیدا کر دیا ہے، کوئی اللہ ہے پیدا، اس کو مبدا کہتے ہیں کہ ہمارا آغاز کیا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ انجام کیا ہو۔ ہر عقل مند ان پڑھ بھی کہے گا کہ واقعی یہ باتیں سوچنے کہ ہم جب نہیں تھے کس طرح یار اس دنیا میں آ گئے، کس نے بنا دیا یا خود بخود بنے، اس بارے میں فیصلہ کرنا پڑے گا۔ اور مر کر بس مٹی ہو جائیں گے یا بعد میں کچھ ہوگا تو کیا ہوگا، کس طرح کوئی سزا جزا ملے گی، یہ معاد کہہ جاتا ہے۔ اور تیسری بات درمیان کی ہے کہ جب آئے ہیں آگے یہ ہونا ہے تو آپ کس طرح رہیں، معاش جینے کو کہتے ہیں۔ کیسے آپ کی کھوپڑی نے اور دماغ نے کام کیا انہوں نے کہ واقعی یہ 3 سوال تو بنیادی، اور ہر کافر مومن نے اس پر بحث کی ہے۔ جو بھی تمدن بنا ہے، تہذیب دنیا میں بنی، اب بھی جو چل رہی ہیں قومیں، کچھ نہ کچھ انہوں نے سوچا، چاہے یہ کہہ دیا کہ خود ہی بنے، چاہے یہ کہہ دیا کہ مٹی ہو جائیں گے، یہ کہا کہ جونے بھگتنے کی جائے، جو دی چاہے جواب دیا ہو، مگر اس سے جان نہیں چھڑا سکتے، بس کہنا پڑا اس بارے میں کچھ نہ کچھ ہے۔ اور یہاں جینے کے لیے صرف عقل کافی ہے کہ دانا آدمی بیٹھ کر جو مرضی سوچ لیں، یا اس کے لیے کوئی اور خارجی رہنمائی کی ضرورت ہے جس کو وہی کہتے ہیں، باہر سے کوئی مدد آنی چاہیے یا انسان خود ہی ایسے کب، یہ سوال ہے۔ اس پر انہوں نے جو لیکچر دیا ہے مذہب اور تمدن، میں کہتا ہوں وہ شخص جس زمانہ میں آیت اللہ تھا، اللہ کی قدرت کی ایک نشانی تھا۔ کبھی کبھی اللہ ایسے بندے پیدا کرتا ہے، بشر ہی تھا، مگر اس کے علم کو جب ہم دیکھتے ہیں ایک ایک سطر نے موتی پڑھائی، پکڑا ہے کو بالکل بنیادوں سے، ڈائریوں کی کتابوں کے حوالے، صوفیوں کے حوالے، سب کو اس نے بتایا کہ صوفی بھی ہار گئے، انہوں نے بھی اشراق کے ذریعے کچھ نہیں ملا۔ اختلاف، کوئی وحدت الوجود کہتا، کوئی وحدت حقیقت معلوم میں ایک نہ ہوتا، کچھ نہیں، محنت انہوں نے کیا، نیک حقیقت کی نہیں پہنچ سکے۔ حواس والے بھی ہار گئے، عقل والے بھی ہار گئے۔ پھر ثابت کیا کہ صرف ایک گروہ دنیا میں ایسا آیا جن کے پاس 100% حق تھا، ایک رائے بھی کم نہیں تھی، وہ نبی تھے علیہ السلام، کیونکہ وہ اپنی طرف سے نہیں بولتے تھے، ان کا نہ اندازہ تھا، نہ تحقیق تھی، نہ ریسرچ تھی، اللہ خود بولتا تھا، انہیں بتا دیتا، جس نے جہان بنایا جو وہ بتاتا تھا کہ میری دنیا ایسی، اس لیے جو بات بتاتے تھے اس میں نہ کوئی غلطی تھی، نہ خطا تھی، کوئی خامی نہیں تھی۔ انبیاء اتنی پیاری کتاب ہے، ایمان بس روح میں سما جاتا کہ واقعی اللہ ہے، اس کے نبی سچ، پھر آیات بھی بہت سی۔ اس لیے اثر کرنے کے کام جو ہیں یہ ہے، چھوڑیں چھوٹی باتوں کو ہاتھ ناپ کے نیچے باندھنے۔ لوگ نماز ہی چھوڑ گئے، وہ کہتے ہیں اللہ ہی کوئی نہیں، نماز کیا کہ آپ کس چکر میں پھنسے ہوئے ہیں کہ 2-4 اگر مسجد میں آتے ہیں ان بیچاروں کو بھی لڑاتے رہتے ہیں، وہ ایک دوسرے سے سلام سے ہی جاتے رہتے ہیں، میرا مولوی کہہ دیتا ان سے سلام نہ کہنا، وہ کہہ دے اسے کہنا، صرف یہ ہے خدمت ہم انجام دے رہا ہے۔ اللہ کے لیے اللہ منواؤ، اس کے رسول منواؤ، آخرت منواؤ، اس پر دلائل دو، محکم دلائل، تاکہ پتہ چلے کہ واقعی بھیجنے والا بھی ہے، اس غرض کے لیے بھیجا ہے، بعد میں نتیجہ یہ سامنے آئے گا۔ تو اب میں صرف اس سلسلہ میں جو میں نے قرآن مجید میں سے پڑھا اس کا ترجمہ ذرا کر دوں۔ یہ سورہ زمر ہے، 24واں پارہ۔ قرآن میں یہ مضمون تو بھرا ہوا، پچھلا خطبہ بھی تھا کہ اللہ کہتا ہے آئے گا جب یہ کارخانہ جو ہے یہ تباہ ہو جائے گا، یہ دنیا اسی طرح نہیں چلتی رہے گی، آسمان ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا، پہاڑ اڑ جائیں گے، سمندر جو ہیں یہ بھی زمین پر پھیل جائیں گے، ساری زمین برابر کر دی جائے گی۔ وہ فنائے عالم کا بیان تھا۔ یہ قرآن میں سے کہاں سے پڑھیں، یہ تو سارا قرآن بھرا ہوا۔ قرآن کا تو یہ مرکزی مضمون ہے کہ لوگوں کو بتایا کہ یہ دنیا ایسے نہیں چلتی رہے گی، یہ چمن ہمیشہ آباد نہیں رہے گا،
برباد ہو جائے گا، وقت آئے گا سب کچھ تباہ و برباد کر دیا جائے گا، مگر تباہی پر ہی بات ختم نہیں ہو جائے گی۔ یہ نہیں کہ صرف تباہ کر کے چھوڑ دیا جائے گا، لوگوں کے مرے مرے نئی دنیا بنے گی، آسمان نیا بنے گا، زمین نئی بنے گی، اس میں پہاڑ نہیں ہوگے، اونچ نیچ نہیں ہوگی، اذا الارض مدت، اور وہ زمین سے پتہ نہیں لاکھوں گنا بڑی، آدم علیہ السلام سے لے کر سب جو اس پر آئیں گے کوئی پتہ نہیں وہ کتنی لمبی چوڑی کر دی ہے، اس کا کیا نظام ہو اب نہیں ہم کچھ جانتے، بنے گی، بعد میں لوگ زندہ ہوں گے۔ تو اب جو ظالم یہ کہتے ہیں کہ نہیں بس مر جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، ان کے بارے میں اللہ پاک نے فرمایا ما قدر اللہ حق قدر۔ یہ سارے دہریوں کا جواب ہے کہ جو مانتے ہی نہیں خدا کو ان کو چھوڑو، جو مانتے نا کہ اللہ ہے پھر قیامت کے منکر ہیں، ان کے بارے میں اللہ نے کہا ما قدر اللہ حق قدر۔ ان ظالموں نے اللہ کی شان پہچانی ہی نہیں جیسے پہچاننی چاہیے تھی، انہیں اللہ کا صحیح پتہ ہوتا کیا انکار کرتے، کیوں یہ باتیں کہتے کہ قیامت نہیں آئے گی۔ میں نے پچھلے جمعے میں بھی اشارہ کیا تھا اب بھی کہ اللہ کیا ہے جو چاہے کر سکتا، اگر یہ مانتا ہوتا ظالم کیوں سوال اٹھاتا کہ جب ہڈیاں ہو جائیں گے مٹی ہو جائیں کس طرح دوبارہ پیدا ہوں گے؟ تو نے ظالم اپنے اللہ کو نہیں پہچانا، تو کسی عاجز اور بے بس کو مانتا ہے اللہ، ورنہ اللہ کو صحیح کو مانتا ہوتا جو چاہے کرے، وہ ہزاروں دفعہ تباہ کرے دنیا نہیں بناتا رہے، کیا اعتراض ہے تجھے؟ تو نے نہ اس کی قدرت پہچانی، تو ایسا اومنی پوٹینٹ ہے، اتنی طاقتوں کا مالک ہے، نہ تو نے سوال اٹھایا کہ کون جانتا ہے کس نے کیا کیا۔ آدمی کو خود نہیں یاد رہتا، آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک کتنے انسان ہیں، کس کو یاد ہے اس کا دل کتنی بار دھڑکا، دل میں کیا خیال آیا، آنکھوں نے کیا چوری کی، یہی سوال شیطان پیدا کیا۔ فرمایا ظالم اگر تو اللہ کو بکل شیء علیم مانتا کہ اس سے ایک ذرہ بھی چھپا نہیں ہے، اس کے لیے ماضی حال مستقبل سب ظاہر ہے، وہ ہر شے کو جانتا، اور اگر تو کہتا ہے کہ بس ہے تو سب کچھ ٹھیک مگر اس نے کیوں دنیا بنانی ہے، تو اس کی حکمت کا منکر ہے، تو اس کو نادان اور بیوقوف سمجھتا کہ اتنا بڑا جہان بنا دیا، ادھر نیکیوں کے ڈھیر لگ رہا ہے، ادھر بدماشیاں ہو رہی ہیں، وہ تماشا دیکھتا اور مر جاتے ہیں لوگ، وہ سب کو مٹی میں مرا دیتا۔ اس کی مثال تو میرے دوست کہہ رہا ہے بالکل ٹھیک ہے کہ ایک بچہ دیر رات پڑھتا رہا، اس نے پرچہ دیا ہے خالی چھوڑایا، ممکن ہے دونوں کو انعام دے دیا۔ آپ ہی بتائیں آپ کے بچے کے ساتھ اگر یہ ظلم ہو، پڑھنے والے بچے کو بھی وہی انعام دو، فارغ اور بالکل بیکار رہنے والے کو آپ کا دل جو ہے دعائی نہیں دے گا کہ ممکن تو ظالم ہے، میرا بچہ دیر رات جاگتا رہا اور اس کو بھی وہی انعام۔ اس لیے اس سے بڑی بے حکمتی، نادانی اور بے وقوفی ہو ہی نہیں سکتی کہ کام کرنے والے کو اور نہ عمل کرنے کو برابر کے۔ تم میں سے کون آقا ہے جس کا ایک مزدور کام کرے اور دوسرے سرے سے کام ہی نہ، ان کو دونوں کو تنخواہیں دے؟ کوئی عقل کرو، اللہ کو اس سے بھی زیادہ نادان سمجھو۔ اسی لیے جنہوں نے کہا تھا کہ یہ دنیا جو ہی چلتی رہے گی، کیا جواب دیا اللہ نے؟ اللہ کی باتیں لاجک پر مبنی۔ میں کہتا ہوں عقل یہ ہے اصل سوچ، جاہلوں کی سوچیں بالکل بے۔ اللہ قادر مطلق ہے، جتنی بار چاہے دنیا بنائے، وہ علیم ہے، اس کو حساب دینے میں کیا مشکل پیش آئے گی، ذرے ذرے کو جانتا ہے کہ یہ جو پیش ہوا یہ کیا کر کے آیا، وہ حکیم اور دانا ہے، جانتا ہے کہ یہ گندگی ہے، یہ لٹرین میں پھینکنے کے قابل ہے، یہ خوشبو ہے، یہ گلاب کا پھول ہے، یہ گلدان میں رکھنا چاہیے، اس کو اتنی سمجھ رکھ رہا ہے کہ یہ نیک ہے، اس کو انعام دینا ہے، یہ بد ہے، اس کو سزا دینی۔ تو فرمایا وما قدر اللہ حق قدرہ۔ جتنے قیامت کے بارے میں سوال اٹھاتے ہیں جواب آ گیا اس میں کہ انہوں نے اللہ کو نہیں پہچانا جیسے پہچاننا چاہیے تھا، کسی اور ہی چیز کو برلا مانے بیٹھے ہیں، ورنہ سوال سارے ختم ہوتے ہیں، اللہ کی قدر ہی نہیں پہچان سکے۔ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ یاد رکھو وہ وقت آنے والا ہے جب یہ لمبی چوڑی زمین جو مشرق سے مغرب تک ہے یہ اللہ کی مٹھی میں ہوگی۔ تم سمجھتے بڑی بڑی دنیا ہے، اللہ تمہارا غرور خاک میں ملا دے گا۔ ایک ایک ضلع کے حاکم ہو کر تم متکبر بنے ہوئے اور کہتے ہیں میں ہوں میں ہوں میں ہوں، میں اس وقت تمہیں دکھا دوں گا کہ یہ ساری سلطنتیں میری مٹھی میں ہوں گی۔ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ، اور آسمانوں کو بھی میں نے لپیٹ کر یہ کروڑوں اربوں سیارے دائیں ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے اور اس طرح جھنجھوڑوں گا۔ حدیث پاک میں آتا حضرت عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ جب حضور یہ بیان کر رہے تھے ممبر پر کانپ رہے تھے، حضور پر لرزہ طاری تھا کہ کیا وہ وقت ہوگا، بادشاہ کھڑے ہوں گے، متکبرین اور جبار کھڑے ہوں گے، مالک کائنات جھنجھوڑے گا اور کہے گا اے ملوک الارض، کہاں ہے وہ جو زمین میں بادشاہ کہلاتے تھے، آؤ سامنے اب، این الجبارون جو بڑے بنتے تھے سرکش، سر نکالے یہاں، این المتکبرون، کوئی بول نہیں سکے گا۔ پھر کہا جائے گا لمن الملک اليوم، بولو آج راز کھلا کہ بادشاہی کس کی ہے، کون ہے حکمران کائنات کا، پتا چلا تمہاری وہ فرضی اور خیالی جو بادشاہ تھے کہاں ہیں، آئی ساتھ تمہارے اب جکڑے ہوئے غلاموں کی طرح،
اور پھر خود ہی آواز آئے گی للہ الواحد القہار، کسی کی بادشاہی نہیں، اللہ واحد کی بادشاہی جو اکیلا ہے اور بالکل کنٹرول ہے، غالب ہے، انڈر کنٹرول ہے اس کے دن. قہار کہر والا کر رہے اللہ بڑا قہار ہے، اس کا معنی پنجابی والا لے لیتے ہیں بڑا ظالم ہے، توبہ توبہ. عربی زبان میں قہر دبانے کو کہتے ہیں کہ اس نے ہر ایک کو دبا کر رکھا کہ اس کے سامنے چوں نہیں کر سکتا، وہ غالب ہے. تو فرمایا یہ آسمان و زمین اس نے مٹھیوں میں پکڑے ہوں گے. سبحانہ و تعالی عما یشرکون، سن لو وہ پاک ہے اور بلند ہے ان چیزوں سے جو اس کے ساتھ تم شریک کرتے. اب یہاں ہم کیا کرتے ہیں، ترجمے آتے ہیں نا، پہلی بات پڑھیں گے قصے کہانیاں، جب ٹیپ کی بات آئے گی نا آخری جس میں سب کچھ ہوگا، سرسری اللہ پاک ہے اور بلند ہے، گزر جائیں گے، عالم گزر جائیں گے درس دیتے، بس سب کچھ جس میں 1000 سال بحث کروں سبحانہ و تعالیٰ میں وہ چھپی ہوئی، جانتے ہی نہیں کہ اس میں حکمت کے کتنے ہوتی. جب کہا وہ کون ہے، سبحانہ، ہر کمزوری سے پاک. اب لاؤ سوال، جتنے قیامت کے بارے میں سوال کرو گے اس میں کوئی نہ کوئی کمزوری خدا میں نکالو گے، پھر سوال بنے گا. اگر وہ جو چاہے پیدا کر سکتا ہے، ہر شے کو جانتا ہے، عادل ہے، حکیم ہے، فیصلے کرے گا، پھر کون سا اعتراض باقی رہ گیا. سبحانہ، اس میں کوئی خامی عیب نہیں ہے، وہ ساری کمزوریوں سے پاک ہے جو تم نے فرض کر رکھی ہیں. وتعالی، اور تمہاری عقل جہاں تک پرواز کرتی ہے نا، سوچتے جاؤ اڑتے جاؤ بلند، وہ اس سے پرے، تمہارے اندازوں سے بالا ہے پرے سرحد ادراک سے اپنا معبود. قبلہ کو اہل نظر قبلہ نما کہتے ہیں، وہ بہت اونچا، اس کو کوئی نہیں پا سکتا، نبی ولی نہیں پا سکتے. اللہ کے رسول علیہ السلام نے بھی فرمایا، ساری رات تہجد پڑھتے آخر سجدے میں گر جاتے، لا احصی ثناء علیک، اللہ میرے بس میں نہیں ہے کہ میں تیری تعریف بیان کر سکوں کہ تو کیا ہے اور کیا نہیں. جب سمجھ نہیں سکتے کیا بیان کر، انتا کما صنعت نفسک، تو خود ہی اپنی تعریف کر سکتا کہ تو کیا ہے کیا نہیں، ہم نہیں کچھ بھی کر سکتے. اقرار نبیاں سنبات لا احصی بتا، اسی حدیث کا حوالہ دیا ہے نا مولانا کہ لا احصی ثناء علیک، جو حضور نے کہا نبیوں کے سردار کا اعتراف آ گیا ہے. اقرار نبیاں سندا لا احصی بچایا، گناہ تیری نو پا نہ سکے تو بے عیب خدایا. سب کچھ وہی ہے، پتہ نہیں. جبریل روز کلام سنتا لے کر آتا، عمر کا افسر ہوگی نہیں میں پا سکا کہ کون ہے، کون حکم دیتا، آواز سنتا آ جاتا تھا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک یہودی عالم نے پوچھا کہ زمین کے جو خطے ہیں ان میں سے سب سے اللہ کے نزدیک پیارے خطے کون ہیں؟ اتنے جو ہیں مسجدیں ہیں، بازار ہیں، گھر ہیں، احب البقائر اللہ کون سے، اور اسی طرح برے کون سے؟ آپ نے فرمایا میں نہیں جانتا. جبریل آئے، ان سے پوچھا، انہوں نے کہا میں بھی نہیں جانتا، اللہ سے پوچھوں گا. اللہ کے پاس گئے، واپس آئے اور حدیث پاک میں کہا اللہ کے رسول جتنا میں آج قریب ہوا ہوں، جب سے پیدا ہوا کبھی قریب نہیں ہوا. آپ کے سوال کی برکت سے بہت اللہ نے قرب بخشا، مگر پھر بھی میرے اللہ کے درمیان 70,000 نور کا پردہ ہے. جل مل ہو رہی تھی، کوئی پتہ نہیں چلتا کیا کیا. جواب لائے کہ سب سے پیاری جگہ مسجدیں ہیں، سب سے بری جگہ بازار اور منڈیاں ہیں. دیکھتے ہیں ہم جھوٹ سارا چل رہا ہے بازار میں، یہاں بات ہو رہی. تو اللہ کہتا سمجھ آ جائے یہی نقطہ کہ سبحانہ، اس میں کوئی کمزوری ہو تو تمہارے سوال پیدا ہونا کہ یہ نہیں ہو سکتا. یہ وتعالی، اور بلند ہے، بہت بلند و بالا، جتنا جی چاہے سوچتے جاؤ وہ ادراک کی سرحد سے پرے ہے. ہم یشرکون، جو تم نے اس کے ساتھ شریک فرض کر لی. یہ شرک بھی ساری بیماری، جیسے قیامت ہے نا اس کا انکار، یہ شرک بھی اسی سے پیدا ہوا ہے. نہ اللہ کو سبحان مانا، نہ اللہ کو تعالیٰ مانا، ناراض نہ ہونا. اگر یہ لوگ کبھی جائزہ لیں کہ ہم کیوں یہ وسیلے واسطے ڈھونڈتے ہیں کہ اللہ کو ملنا، فلاں کے پاس جائیں، وہ اللہ کو جا کر کہے گا. نادانوں کے ذہن میں اللہ کا سبحان اور تعالیٰ ہونا نہیں آیا. انہوں نے سمجھا کہ وہ اللہ کو کیا پتہ دنیا میں کیوں ہو رہا. وہ جیسے کوئی بادشاہ کہیں بیٹھا ہوتا، کسی وزیر امیر سے ملیں، وہ جا کر کہے حضور وہاں ایک سائل آیا ہے. نادانوں، جس نے جا کر اللہ کو بتانا ہے نبی ولی نے، ان کے تو پیدا ہونے سے پہلے جانتا کہ میرے بندے نے یہ مانگنا، یہ کون سی نئی اطلاع اس کو دیں گے؟ ان کے پاس کوئی نیا علم ہے جو اللہ کو دیں گے؟ ان کو تو جو پتہ چلتا وہ بھی وہ بتاتا ہے. انہوں نے کیا خبر دینی ہے؟ اور اگر کہو کہ خبر تو ہے مگر اللہ کو پتہ کوئی نہیں، اس فیصلہ مقدمہ میں کیا فیصلہ کرنا چاہیے، ہو سکتا ہے یار جج غلطی کر جائے، اس لیے سفارش کراتے ہیں کہ سب اصل معاملہ یہ صحیح انصاف کر. ہمارا خیال ہے کہ اللہ کوئی غلط کام کر سکتا ہے؟ ہو سکتا؟ میں تو ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کا جب پڑھتا ہوں کہ ایک ولی کے بارے میں لکھا
کہ 40 سال بعد اس کو خواب میں دیکھا گیا. پوچھا کیا بنا؟ اس نے کہا 40 سال ہو گئے، اس لیے اللہ نے کھڑا کر رکھا سامنے کہ تو نے کیوں کہا تھا کہ یہ دن بارش کے ہیں. بارش نہیں ہو رہی تھی، اب تو نے کہا تھا یہ دن بارش کے ہیں. یہ مجھے پہچانا تھا. میں بے عقل تھا جس کو نہیں علم تھا کہ بارش ہونی چاہیے. تو نے اعتراض کیا، تجھے میری معرفت نہیں حاصل، تو نادان اور جاہل ہے میرے بارے میں. اس کو میرے بھائیو اللہ کو پہچانو. اللہ جانتا ہے سب کچھ، اور کیا کرنا ٹھیک ہے کیا نہیں وہ اس کو پتا کہ کون سی دعا ماننے کے قابل آئی. اور اگر کوئی جانتا ہے سب کچھ ہے مگر اس میں رحم نہیں ہے، پیار نہیں ہے بندوں سے، اس کو یار کوئی کہے سنیں گا تو شاید اس کے دل میں کوئی ترس آئے، ورنہ اسے ہماری کیا پرواہ. لعنت ہو کروڑوں تم پر جو ارحم الراحمین ہے. اور جس نے ذرہ ذرہ تقسیم کیا تو حضور نے فرمایا جو 100واں حصہ نہ بانٹا، 99 اب بھی باقی رکھے ہیں ریزرو، اور 100واں تقسیم کیا تو اس کا بھی اثر ہے کہ گھوڑی جو ہے اس کا پاؤں پر بچے پر آ جائے فوراً نرم کر کہ میرا بچہ دیس پر باؤ نہ آ جائے. وہ مخلوق میں اس 100ویں حصے کا یہ اثر ہے، رحمت ہے. اللہ رحیم نہیں، وہ نہیں رحمت کرے گا اور کون رحمت کرے گا؟ وہ ان کے دلوں میں اگر رحم ڈالتا ہے، کسی غریب نے فریاد کی، امیر کے دل میں آ گیا ایسے پیسہ، کس نے خیال ڈالا؟ اللہ نے ڈالا. اس لیے فرمایا سبحانہ و تعالی عما یشرکون. جو باتیں تم کہتے ہو قیامت کے بارے میں یا شرک کے بارے میں، یہ اس لیے کہتے ہو کہ تمہیں پتہ نہیں چلا کہ اللہ ہر قسم کی کمزوری سے پاک ہے اور تمہارے اندازوں سے بہت پرے ہے. وہ کوٹھا نہیں ہے کہ وہاں پوڑیوں کی ضرورت ہو، نہ وہ ڈی سی ہے جو اندر چھپا ہوا کہ اردری کی ضرورت ہو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد الحمدللہ. لے لینا گلاس. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے ہمسائے اکبر بٹ صاحب کل فوت ہو گئے، ان کے لیے مغفرت کی دعا بعد میں کرنی ہے. جو چلا جائے نا دنیا میں سے، جس طرح ہم جنازے کے بعد کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو ابن عربی فرماتے ہیں السلام علیکم کہنے کے بعد اگر تم برائیاں کرتے رہو کہ اس میں یہ تھا تو تم نے میت کو سلام نہیں کہا. تم نے سلام نہیں کہا، تم تو بری نیت کر لے کر آئے ہو. اس نے جو کیا وہ اللہ کے حوالے ہے. رب تمہارا بندوں کا کام ہے کہ اس کے لیے بخشش کی دعا کریں. اس لیے کوئی ہو ہمیں ان کی غلطیاں نہیں چھاڑنی چاہیے، بخشش کی دعا کریں. تو انشاءاللہ ان کے لیے بھی اور لوگ بھی جو مرحوم ہوئے، ہم نہیں جانتے کہ ہفتے میں کتنے مشرق مغرب میں ہمارے بھائی چلے گئے، ان کے لیے دعا کریں. دوسرا اعلان یہ کہ پرسوں بروز اتوار وقت 8:30 بجے شروع ہوگا اجتماع مسجد میں تحریک اسلامی کا. احباب شرکت فرمائیں، آ جایا کریں. یہ اتوار کے دن جو نا اجتماع 15 دن بعد ہوتا ہے، اس میں شریک ہوا کریں. انشاءاللہ آپ جھوڑیاں بھر کر جائیں گے. اللہ کی مدد سے دین کے نقطے آپ کو ملیں گے. تو یہ 8:30 بجے شروع ہوگا. 8، 9، 10 اکتوبر اگلا مہینہ جو آ رہا، سالانہ اجتماع جمعہ ہفتہ اتوار کو بمقام حسن عبدال جو ہے ہو رہا ہے. اس پر میرے بھائی نے لکھا کہ ہمارے ذمہ 15,000 روپے، وہاں جو اجتماع ہو رہا اس کے لیے 15,000 روپے درکار ہیں. اس کار خیر میں سب حضرات ضرور حصہ لیں. زکوٰۃ ہو صدقات ہو جن کو اللہ نے دیا، 15,000 تو ایک آدمی کے لیے کوئی بات نہیں. تو یہ رقم جو ہے نا اگلے جمعہ تک یہ آپ بھی پوری کر دیں. اور تیسرا اعلان جو بھائی نے مجھے توجہ دلائی، پہلے وہ بیبیاں آئی تھیں، مسکین تھی، حاجت مند تھی، انہوں نے سفارش کی تھی. تو آج کے جمعہ پر آپ انہوں مسکین عورتوں کے لیے بیچارے جن کے یہ ہمارے بھائی شریف صاحب سفارشی ہیں، میرے پاس بھی آئی تھیں. تو اللہ مدد فرمائے تو زیادہ سے زیادہ ان کی مدد کریں. اللہ اجر دے گا، بالکل اجر دے گا. جب کسی مسکین کے لیے صدا دی جائے نا تو آپ اس کو کسی کا معاملہ نہ سمجھا کریں، اپنے ذہن سمجھیں کہ میرے لیے کھاتہ کھول گیا سیونگ اکاؤنٹ، اللہ کے بہشت میں مجھے اس میں بارے میں جو ملے گا نا وہ ان کوڑیوں کے مقابلے میں بہت ہوگا. اللہ توفیق دے تو آج جو کچھ بھی اکٹھا انہیں دے دینا چاہیے. اللہ تعالیٰ سارے حاجت مندوں کی حاجتیں پوری کرے، ان کی مشکلات کو حل فرمائے، پریشانیوں سے بچائے. پریشانی بہت بڑا روگ ہے، غم کھا جاتا ہے آدمی کو.
یہ اعلان جو کیسٹوں کا ہے یہ آپ نے پہلے بھی سنا، بھی میں کہہ دیتا ہوں، آپ سب کے علم میں یہ بات ہونی چاہیے، یہ کیسٹیں جو فروخت ہوتی ہیں میرا اس کے ساتھ تعلق نہیں، سب کے علم میں یہ بات ہونی چاہیے، پہلے جانتے ہیں مگر ہونا چاہیے پتہ کہ میں نے دوسرے علماء کی طرح کوئی یہ نہیں رکھا کہ میری ریکارڈنگ کرو اور اس سے مجھے حصہ دو، نہیں، اللہ نے مجھے بہت دیا اور اللہ سب کو دے، ایسی کوئی بات نہیں۔ باقی یہ لوگ جو خدمت کر رہے ہیں اللہ اس کا صلہ انہیں دے، اس پر میں خوش ہوں کہ چلو میری بات کو لوگوں تک پہنچانے کا یہ طریقہ ہے، اللہ تعالیٰ کسی کے دل میں اتار دے۔ تو یہ اکرم صاحب کی طرف سے ایک حضور کی بیٹیاں کیس نمبر 1 اور 2، قیامت کا منظر اور رجب شان اولیاء 2 کیس، پردہ کی حمید 2 کیس، 12 امام اور مناظرہ 2 کیس، علاوہ ازیں تمام خطبہ بچے جمعہ، اسی طرح ہمارے بھائی سہیل ہیں اور یہ شفیق صاحب بھی، یہ سارے ایک ساتھی کرتے ہیں، آپ جس سے چاہیں لے لیں، آئیے آپ کی اپنی مرضی ہے اور جس کی پسند کریں کہ اس کی آواز اچھی ہے، اس میں میرا کوئی دخل نہیں، باقی اللہ تعالیٰ ان بچوں کو مزید توفیق دے کہ میری بات کو یہ محفوظ کر کے لوگوں تک پہنچائیں۔ میری تو دعا یہی ہے کہ نام محمد سے اجالا کر دے، رسول کا نام جو اس سے ہمیں دنیا میں روشنی پھیلانی چاہیے، رسول پاک کے ہم خادم ہیں، آپ کے پاؤں کی خاک ہیں، ہمیں جو ملا حضور کے صدقے ملا، ہم کہاں مسلم ہوتے اگر حضور تشریف نہ لاتے، اس لیے ہر کلمہ گو کا کام ہے کہ وہ جہاں بیٹھے جہاں جائے حضور کے دین کا بہانے سے چرچا کرے، اللہ اس کی توفیق دے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی